اور میں حدیث سنانا، کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب کوئی وظیفہ دسو کہ دعا قبول ہو جائے، ایک مستقل موضوع ہے، انہوں پھر کسی ویلے بیان کرا، لیکن سرے فہرست جدن تو اڈا موڈ ہوئے نا کہ اللہ پاک دے کولوں وہی فلانی دعا قبول کروانی ہے، اللہ کو صحت لینی ہے، پت لینا ہے، کاروبار لینا ہے، برکت لینی ہے، خیر لینی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذو بیاذ الجلال والاکرام، اٹھا جملہ ہے، توجہ رکھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، لا الہ کا معنی ہے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ میں جتنا بھی گناہگار ہوں میرا تیرے بارے عقیدہ یہ ہے تو اکیلا ہے، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ گرامی قدر، نہایت ہی ذی وقار معزز سامعین حضرات، میں پوری جماعت کا شکر گزار ہوں کہ جن کی دعوت پر آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب ہوئی، ادارے کی خدمات، جہود اور کاوشیں آپ نے سماعت فرمائی۔ رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے، تو اس حدیث پاک سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دعائیہ کلمات سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کی یہ سب محنتیں اپنی رحمت سے قبول کرتے ہوئے اللہ پاک ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ بچے کہاں بول رہے ہیں؟ یا تو ان کو خاموش کروائیں یا پھر سامنے باہر بیٹھ جائیں۔ تو جو میری طرف رہے، اصل میں یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بڑی اہم بھی ہوتی ہیں، بڑی حساس بھی ہوتی ہیں۔ ہم صرف سیکورٹی سمجھتے ہیں کہ فوج کھڑی ہو، پولیس حضرات کھڑے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں جی بڑی نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے۔ شاید کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ واللہ العظیم فوج اور پولیس سے زیادہ ان پروگراموں کی نگرانی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، بلکہ وہ ڈائری نوٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا مسجد میں بڑے وقار سے بیٹھنا چاہیے اور بڑی توجہ سے بیٹھنا چاہیے۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ اگر انسان توبہ اور اصلاح کی نیت سے ایک درس قرآن پاک سن لے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بے توجہی یہ بے برکتی ہے۔ تو باہر صورت ایک اور دعا کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسے نیکوکار بزرگ نوجوان اور معصوم بیٹے آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی رد نہیں کریں گے کہ الہ العالمین ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے صحت عطا فرما دے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی ضمنی لینا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلی دعا کی ہے، اس میں بھی میں نے کہا کہ اللہ اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دے۔ اب میں نے صحت کی دعا کی ہے، اس میں بھی میں نے کہا یا اللہ اپنی رحمت سے شفا دے دے۔ اس کے پیش نظر ایک بہت بڑا عظیم نکتہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی میں جب بھی کوئی خیر مانگنی ہے، نعمت مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، بیٹا مانگنا ہے، آپ نے اللہ کی رحمت کو درمیان میں ڈال کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے کہنا اللہ اگر میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، میں نکمہ خطا کار گناہ گار ہوں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ اپنی رحمت سے حل کر دے۔
کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت چھا چکی ہے ہر چیز پر۔ مثال کے طور پہ آپ نے بیٹا لینا ہے نا، اکیلے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بیٹا دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ صحت دے دے۔ رحمت آ جائے تو پھر قبولیت آ جاتی ہے جی، پھر خیر آ جاتی ہے۔ اور یقین مان لیں، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، بس یہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، میں ابھی یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں نا فیصل آباد، میرا دل بڑا خوش ہے کہ میں نے انشاءاللہ ایک بڑی پتے کی بات آپ کو یاد کروائی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بڑی جلد بازی سے کام لے جاتے ہیں، اور مجھے معاف کرنا، کئی لوگ اپنے اعمال پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں، میں نہیں بھئی، میں کچھ نہیں ہے، رحمت ہی ہے ساری۔ میرا بولنا بھی اللہ کی رحمت سے ہے۔ آپ کا دیکھیں پورے علاقے بھر کے لوگوں کو اشتہار کے ذریعے معلوم ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس پروگرام کے لیے، آپ پہ اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ تو بہر صورت یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے آپ کی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھئی ہم واسطوں کے منکر نہیں، وسیلے کے ہم منکر۔ ہم کہتے ہیں کہ واسطہ ڈالو، وسیلہ ڈالو، لیکن اللہ کو واسطہ وسیلہ ڈالنا ہے تو اللہ کی رحمت کا واسطہ ڈالو۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا طاقتور وسیلہ کون سا ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، واسطے کو نہیں۔ آپ کو کس نے بتایا ہم نہیں مانتے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک دعا ہی قبول نہیں کرتے جب تک بندہ درود پاک نہ پڑھے۔ ایک اور میں دعا کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اپنے بیان میں نا رک کر 10-15 منٹ کے بعد دعائیں کرتا رہوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ میں اگر کوئی میرے جیسا گناہگار بھی بیٹھا ہے تو میں نے صحیح مسلم شریف میں پڑھا ہے، کوئی گناہگار اگر نیک بندوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے تو اللہ قبولیتوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میں چونکہ شیخ محترم نے فرمایا کہ اصلاحی پروگرام ہے، تربیتی پروگرام ہے اور تبلیغی پروگرام ہے، میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ روحانی پروگرام ہے، روحانی پروگرام ہے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ نعرہ بازی بھی پروگرام کی زینت ہے، آواز تھوڑی سی ہلکی کرو بیٹا، نعرہ بازی بھی پروگرام کی زینت ہے، سبحان اللہ کی چھل بھی پروگرام کی زینت ہے، لیکن گاہے گاہے دعائیہ انداز رکھنا یہ بھی بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ ایک اور دعا کریں، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، بیت اللہ کی رونق بحال فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بیت اللہ مسجد نبی اداس ہے، چلو میں ویران نہیں کہتا، اداس ہے۔ یا اللہ یہ کرونا جہاں سے آیا اللہ اس کو وہیں دفن کر دے، حرمین کی رونقیں بحال فرما دے۔ اور یہ جو بھائی عین دوپہر کے ٹائم دکانیں چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے چھٹی بھی ہو تو بھائی نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر والے کہاں نکلنے دیتے ہیں، آپ نے یہ ہمت کی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کے خطبے نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں زمزم نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل قیامت والے دن بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ اشتہار پہ آپ نے موضوع پڑھا ہے ہماری اصل ذمہ داری۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہماری اصل ذمہ داری، یہ میں نے انشاءاللہ آپ کو بتلانی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور جہاں جہاں ہمارا بس چلے اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو، یاروں کو، اغیاروں کو، دائیں بائیں جہاں جہاں ہمیں جو جو موقع ملے ہم اپنی طاقت اور بساط اور ہمت اور قوت میں رہ کر ہر اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے، وگرنہ ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں، دولت کا کوئی فائدہ نہیں، ہر چیز باعث عذاب ہے، وبال ہے، آزمائش ہے اگر ہم خود اللہ کے ساتھ نہیں جڑے اور ہم نے اپنے پیاروں اور اغیاروں کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اور میں آپ کو آغاز میں ایک بات بتاؤں، والدین سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، بہت بڑی غفلت ہوئی ہے،
اور ہماری اولادوں کو اس غفلت نے بہت دور جا پھینکا ہے۔ 100 میں سے 10 یا 15 والدین ایسے ہوں گے جن سے یہ مسٹیک نہیں ہوئی، یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ غفلت نہیں ہوئی، ورنہ اکثریت والدین کی بالخصوص ایسی ہے کہ ان سے یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ توجہ رکھنا۔ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جوان ہونے تک ہم اس کی جسمانی نشو و نما کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کی جسمانی ضروریات کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ غریب سے غریب باپ بھی اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا پہنانے کی کوشش کرتا ہے؟ ناشتہ اچھا ہوگا، لنچ اچھا ہوگا، ڈنر اچھا ہوگا، صبح و شام کے کھانے اچھے ہوں گے، پوشاکیں اچھی ہوں گی، سوٹ بوٹ یہ سارے معاملے اچھے ہوں گے۔ تو انسان اور زندگی یہ دو چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح، جسم اور روح۔ ہم جسمانی ضروریات کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جسمانی ضروریات بڑھ چڑھ کے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں صرف جسم کا نام زندگی نہیں ہے، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، جسم کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی اہم چیز ہے روح۔ لیکن ہم اپنے بچوں کی روحانی غذاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جیسے ہم جسمانی طور پہ اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو روحانی غذا دینا بھی سیکھیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ وظائف بتلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دعائیں بتائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اذکار بتائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ وظائف بتائیں۔ بھائی یہ روحانی غذائیں ہیں۔ اور یہاں میں ایک دکھ کی بات کرتا ہوں، کبھی ہم نے خراب کھانا نہیں اپنے بچوں کو کھانے دیا، یا نقصان دہ چیز ہم نے کبھی نہیں کھانے دی، لیکن روحانی طور پہ بچہ جتنی مرضی گندی غذا لیتا رہے، ہم روکتے ٹوکتے نہیں ہے کہ اس نے گالی دی ہے، اس نے غیبت کی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ کہہ کے لگاتا ہے، یہ بچہ زیادہ نچر پن کرتا ہے، زیادہ بات، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ پھر کیا ہوتا ہے جب بچہ یہ روحانی غذا اسے ٹھیک نہیں ملتی، ذکر نہیں ملتا، تنہائی میں وظائف نہیں ملتے، اذکار نہیں ملتے، بلکہ غیبتیں، گانے، فحشیات، لچرپن، لغویات، حفاوات، وہ بکتا رہتا ہے۔ جب وہ روحانی طور پہ ایسے تربیت پاتا ہے، این جوانی میں جب وہ پہنچتا ہے، وہ چلتی پھرتی ایک مردہ لاش ہوتی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی خراب غذا کھا کھا کے اس کا معدہ برباد، جگر برباد، دماغ برباد، وجود برباد، طرح طرح کی بیماریاں، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں جب ہم اپنے بچوں کی روحانی غذا کا اہتمام نہیں کرتے، التزام نہیں کرتے، اور پھر اس کی جگہ پر وہ گندی غذائیں کھاتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، وہ روحانی طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں بس فیصل آباد سے ایک دو سوالات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے سمیت آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اپنے بچوں سے صبح کے اذکار سنے ہیں۔ بھائی مجھے خود صبح کے اذکار نہیں آتے، میں نے بچوں سے کیا سننے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ میری بیٹی نے آئی کام کر لیا ہے، بی کام کر لیا ہے، ایم کام کر لیا ہے، بی ایس سی کر لی ہے، میں بڑی ٹانگ اٹھا کے کہتا ہوں نہیں میری بیٹی فلاں یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی سے شام کے اذکار سنے ہیں؟ میری بہن جوان ہو چکی ہے، کبھی میں نے پوچھا ہے کہ آپی، باجی جان، آپ رات کو سوتے وقت یہ رات والے اذکار پڑھ کے لیٹتی ہو؟ آپ مجھے معاف کیجئے، واللہ العظیم ہمارے ذمہ دران، ہمارے سرپرست حضرات اور کئی عاقبت نہ اندیش والدین خود اپنے بچوں کی روحانی زندگی کا قتل کرتے ہیں۔ جو بی بی اپنے بچوں کو کارٹون دکھلاتی ہے، ڈرامے دکھلاتی ہے، مہنگے موبائل بچوں نے پکڑے ہوئے ہیں، جگت بازی کا ماحول گرم ہے، بھئی یہ بچوں کا روحانی قتل ہے، یہ بچوں کا روحانی قتل ہے۔ ہم نے اپنے بچے
عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دیے، یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیے، سکھوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ ہم اپنے کمروں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہم اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ غیر مسلم جیت چکے ہیں۔ راتیں کالی، باتیں کالی، تنہائییں کالی۔ نوجوانوں کو جا کے چیک تو کرو ان کی کیفیت کیا ہے۔ کسی مولانا صاحب نے یہ بات نہیں بتائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ۔ یہ ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے، رسول پاک فرماتے ہیں ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ جو بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے، ذکر تھوڑا کرتا ہے، اللہ سب سے پہلا عذاب اس پہ یہ اتارتے ہیں کہ اللہ اس بندے کا دل سخت کر دیتے ہیں۔ دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ تو اتنی محبت سے میری باتیں سن رہے ہو، اللہ جانتا ہے ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں نا، اسٹیج پہ فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، جگتے سن رہے ہوتے ہیں، موبائل کھولا ہوتا ہے، ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی بدبختی اور دل کی سختی کیا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، قرآن و حدیث کے سائے تلے بیٹھا ہے، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن اس کو حیا نہیں ہے۔ میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں، اور جو چونکوں چرستوں میں ہیں، جو بے نماز ہیں، جو بے دین ہیں، اللہ کی قسم یہ ایک وقت آئے گا سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، لیکن جو مسجد میں آ کے بگڑ جائے وہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس بندے دا آ چاکا لے جائے نا، وہ دیاں اکھاں چ مسجد دا حیا نہ رہے، وہ بندہ نہیں کدی ٹھیک ہو سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیو، زیادہ باتیں ہانکتے رہنا، دل مردہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم اس کو کسی کھاتے کا گناہ نہیں سمجھتے، بات بات پہ کہککا لگانا، بات بات پہ کہککا لگانا یعنی زور سے ہنسنا، ہم اس کو کسی کھاتے کا گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ اتنا خطرناک گناہ بن جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرُوا الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ۔ بات بات پہ کہککے لگا کے زور سے نہ ہنسا کرو۔ جو بندہ بات بات پہ کہککے لگا کے زور زور سے ہنستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مردہ پن ہے نا جی، مجھے دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے ہفتے ہو گئے ہیں فجر کی نماز میں روئے، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں زور کی نماز میں روئے، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں۔ یہ دل کا سخت پن، مردہ پن ہے نا، اللہ کی قسم اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، کئی ہفتے مہینے اپنی ماں سے موڈ سیدھا نہیں کرتا۔ دل کی سختی ہے نا کہ سب کچھ چل رہا ہے، قطع رحمی بھی چل رہی ہے، حرام بھی چل رہا ہے۔ تو بہر صورت جی جو میں آپ کی خدمت میں موضوع پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، انسان جسم اور روح کا نام ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھی پوشاکیں لے کر دی، سارا زور ہی ہم نے جسمانی نشم و نما پہ لگا دیا۔ ہمیں ذرا تھوڑی سی توجہ روحانی زندگی کی طرف بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے آیت الکرسی کا ترجمہ سنا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں آپ میں سے درجنوں بندے کھڑے کر سکتا ہوں جو اندر بیٹھے ہوئے جن کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ ہم نے اپنے بچوں سے خواتیم و سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا کبھی ترجمہ سنا ہے؟ کس نے سننا ہے؟ بھئی آپ کے بچے کی پوشاک پھٹی ہوئی ہے، اللہ کی قسم عیب والی بات نہیں ہے۔ میرے عمر فاروق کے جو کپڑے تھے جگہ جگہ سے پیوند زدہ تھے، پوشاک پھٹی ہو کوئی عیب کی بات نہیں۔ چھوٹی سی کٹیا میں رہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ کی قسم مہنگی گاڑی اور مہنگا بنگلہ، مہنگا محل، اگر یہ عزت کا معیار چیزیں ہوتی تو سب سے زیادہ ہیرے اور موتی سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتے۔ ہمارے بچے کیسے صبح کرتے ہیں، کیسے شام کرتے ہیں، کیسے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ اچھا جی بات سننا، ہمارے علماء اکرام نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ شیخ عبدالشکور صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے
اگر بدعت بہت بڑا گناہ ہے اور بابا غفلت بھی بہت بڑا گناہ ہے، بغاوت اور مخالفت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدعت کی لعنت سے بچایا ہے تو ہمیں غفلت کی لعنت سے بھی بچنا ہے، ہم نے مخالفت اور بغاوت کی لعنت سے بھی بچنا ہے۔ غفلت کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ صبح کے اذکار پڑھنے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ مجھے پتہ ہے شام کے اذکار پڑھنے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے مسجد میں داخل ہونا ہے میں نے کہنا اللہم افتح لی، میں نہیں پڑھتا۔ مجھے پتہ ہے میں نے جب باہر نکلنا ہے بڑے اہتمام سے باہر نکلنا ہے اور میں نے کہنا ہے اللہم انی اسالک۔ اچھا مجھے نا ایک ضمنی ہے جملہ معترضہ، یہاں رکیے میرے ساتھ۔ میں نے ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے رزق کے معاملے میں نا ساری زندگی کبھی کوئی پریشانی نہیں دی۔ کیوں؟ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، اور آنکھیں کھولو، میری زندگی کا تجربہ ہے۔ جو بندہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اہتمام کے ساتھ کہتا ہے نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بھگوڑا غلام آ گیا ہے، گناہ گار آ گیا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، تیری رحمت کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں، شعوری طور پہ دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ جیسا تیسا ہوں آ گیا ہوں، رحمتوں کے دروازے کھول، اور نکلتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ مجھے بندوں کا محتاج نہ کرنا، میں بکاری تجھ سے تیرا فضل مانگ کے تیرے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اس اللہ کے ولی کا کہنا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت جو بندہ یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ دعا شعور اور پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق اور برکت کے سب خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہم غافل ہیں۔ ایک ہے غفلت، علم ہے کہ رات کو ہم نے آیت الکرسی پڑھنی، ہم نہیں پڑھتے۔ بعض روایات کے مطابق ہم نے سورہ ملک پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے۔ الف لام میم سجدہ ہم نے پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے۔ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے۔ اور رفع الیدین کرنے والوں اور اونچی آمین کہنے والوں، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ رات کو سوتے وقت سب سے آخر میں یہ دعا پڑھا کرو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ آخر میں سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، وہ ایک دعا پڑھتا ہے اللہ تین کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ ان مات مات علی الفطرہ ودخل الجنہ، یہ دعا پڑھ کے سونے والا اگر رات کو فوت ہو گیا اس کی موت اسلام پر ہوگی اور اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ عَلَى خَيْرٍ، وفی روایت ان اصبحت اصبحت علی خیر، اور رات کو یہ دعا پڑھ کے لیٹنے والے سمجھ کر اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، مجھے بتاؤ اس سمندری کے رہنے والوں یہ دعا پڑھنے والا بندہ بھی رب کے ساتھ شرک کر سکتا ہے؟ مائنڈ نہ کیجئے، غصہ نہ کیجئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے اور جن کو اس دعا کا ترجمہ آتا ہے؟ یہ بخاری شریف کتاب الوضو کی آخری روایت ہے۔ حکم دیا نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا کرو۔ اس وقت اے پنجابی جنہوں آندے ہو نا اب پڑھ لو جڑی پئی ہے نا، ہر بندہ اجڑیا پیا ہے، ہر بندہ اندروں کھوکھلا ہے، اندروں خالی ہے، وجہ ہے وہ روحانی طور تے مریا پیا۔ پہلی تے گل ہے انہوں دعاواں آندیاں ہی نہیں، جے دعاواں آندیاں نے تے رٹے دی حد تک آندیاں نے، اینوں کوئی نہیں پتا میں اپنے منہ چوں کی پیا کہنا۔ نشیاں دی طرح اینوں چند دعاواں یاد نے رٹا لا لیندا توتے دی طرح، پتہ اینوں کوئی نہیں میں رب نو کی آکھیا، رب کو کی منگیا، میرے رب نے مینوں کی آکھیا ہے۔ میں نے پنجابی ذرا اس لیے بولی ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، پتہ ہے یہ دعا پڑھنی ہے، نہیں پڑھتا، یہ غفلت ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون. شرک کا رد کرنے کے بعد، جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ساری عقل موت ہے لیکن عمل نہیں کرتا. او سبحان ربی العالی جڑی 40 سال پہلے یاد کی تھی او یہ نو یاد ہے. شوق ہی کوئی نہیں میں سجدے دی اور دعا یاد کرنا. اور بغاوت اور مخالفت کیا ہے پیارے بھائیو؟ اگر بدعت گناہ ہے، غفلت بھی گناہ ہے. ہم غفلتوں میں ڈوب چکے ہیں. اور بغاوت اور مخالفت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں یہ جوال ہے، موبائل ہے. ادھر دیکھنا، میرے طرف دیکھو. رات کو بستر پہ لیٹا ہے، اس نے کوئی وضو نہیں کیا، واٹس ایپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، بس واٹس ایپ کرتے کرتے ہی سو گیا. ریموٹ ہاتھ میں ہے، سکرین سامنے ہے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو گیا، سٹوری دیکھتے دیکھتے سو گیا، موسیقی گانے سنتا سنتا سو گیا. اس نے مخالفت کی ہے اور بغاوت کی ہے. مجھے آپ بتائیں کیا ہمارے گھر غفلتوں سے خالی ہیں، بغاوتوں اور مخالفتوں سے خالی ہیں؟ چلیں یار، میں یہ جو اللیل البارحہ، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، کسی نے بولنا نہیں ہے، سوچنا ہے یہ جو رات گزری ہے میرے سمیت کس کس نے وضو کیا تھا، کس کس نے معوذات آخری تینوں کل پڑھے تھے سنت کے مطابق. پہلے قل هو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس. ادھر دیکھیں، پھر اعلی جسدہ، بخاری میں آتا ہے اگلے حصے، پورے جسم کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرنا ہے. پھر دوسری دفعہ پڑھے، پھر تیسری دفعہ. میرے سمیت آپ اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، یہ تبلیغی اصلاحی اور روحانی پروگرام ہے. میرے سمیت اس حدیث پہ کس نے عمل کیا؟ اور اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام اتنی پابندی سے رات کو سوتے وقت معوذات پڑھتے تھے کہ جب آپ کے آخری ایام آ گئے تو نبی علیہ السلام نے معوذات کو پڑھا تو آپ سے نا ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ میرے ہاتھ کو اٹھاؤ اور پکڑ کر میرے ہاتھ کو میرے جسم پہ پھیر دے. اور بعض روایات میں نے پڑھا قاری صاحب نبی علیہ السلام پر بخار کا اتنا غلبہ تھا زبان پاک بھی حرکت نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر، زبان پاک بھی اچھی طرح سے حرکت ہے. اور میرے بیٹا اور میرے جوان، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے بسی کے دن آنے سے پہلے پہلے اللہ راضی کرو. یار اے اللہ نے گانا کڈنا واسطے زبان دیتی ہے، یار اللہ نے غیبتاں کرنا واسطے زبان دیتی ہے. تینوں اللہ نے چودھری اس لیے بنایا ہے، تینوں اللہ نے پیسہ اس لیے دیتا ہے. تو جنوں چاہے جتھے چاہے ذلیل کریں، طنز کریں، مذاق کریں، کھڈے لے ڈا دیں، بزت کر دیں، لا پا کر دیں، اے تینوں اللہ نے سارا کچھ اس واسطے دیتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آخری کل پڑھو اور پڑھ کے مجھ پہ دم کر دو. نبی علیہ السلام کی اتنی محبت تھی کہ بیماری کے شدت کے عالم میں بھی نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت معوذات کو چھوڑا. ہم ہٹے کٹے ہیں، 2.5 لاکھ کا بیڈ ہے میرے پاس، میں نہیں پڑھ کے سوتا. بھئی اللہ نے 2.5 لاکھ کا بیڈ اس لیے دیا تھا کہ میں معوذات بھی نہ پڑھوں. پھر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ، بڑی خوشی کی بات ہے شیخ صاحب نے کہا یہ 88واں درس ہے، 88 یعنی دیکھیں سینچری کے ہم قریب ہیں. مجھے بتائیں آپ میں سے میں کتنے لوگ کھڑے کروں جن کو قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ نہیں آتا؟ یار یہ چٹکلے، یہ جگت بازیاں، یہ سبحان اللہ کی چھلے، کب ہم نے ان چکروں سے باہر نکلنا ہے؟ سارا زور ہم نے کرتوں پہ لگا دیا ہے، پوشاکوں پہ لگا دیا ہے. سارا زور ہم نے ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، ڈنر اچھا ہونا چاہیے، لنچ اچھا ہونا چاہیے، ڈشز اچھی ہونی چاہیے. بے شک بچے کو دعا ایک نہ آئے. ہمارے بزرگوں یہ فیصلہ آباد میں ایک حضرت صاحب ہے، انہوں نے اپنے 3-4 بچے ہیں سب کو پہلوان بنایا. ان کو بڑے ککڑ کھلائے، بڑا مکھن کھلایا، بڑا دیسی گھی کھلایا. میں نے کہا کہ حضرت صاحب تسی جسمانی طور تے اپنے پتراں نوں پروان بنا چھڑیا تے روحانی طور تے پرلے درجے تے گدڑ نے. روحانی طور تے میں گدڑاں تو بھی پیڑے نے، انہاں نوں تے کلمے دا ترجمہ نہیں تسی سکھایا.
وہ واقعتاً انہوں دا میں ایک منڈا سدیا میں کہا کلمے دا ترجمہ کر لا الہ ترجمہ کلمے دا ترجمہ نہیں آیا تو بڑی معذرت جی یہ نہ چاہتے اصل میرا موضوع ابھی میں شروع کرتا ہوں میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں یار بات سنو زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی میری اور آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی ذکر کے ساتھ جڑ جائیں اذکار کے ساتھ جڑ جائیں وظائف کے ساتھ جڑ جائیں دعاؤں کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی اولادوں کو بھی اذکار کے ساتھ جوڑ ان کا ذہن بنا دیں کہ بیٹا ساری کی ساری طاقت اللہ کے ذکر میں ہے ساری کی ساری حلاوت اللہ کے ذکر میں ہے ساری کی ساری مٹھاس اللہ کے ذکر میں ہے سب کچھ اللہ کے ذکر میں ہے یہ جو انبیاء تھے آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے معافی ملتی ہے ذکر کی وجہ سے آگ بجھتی نہیں ہے آگ گلزار بنتی ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے میں آپ کو بخاری شریف پڑھ کے سناؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا نمرودیوں میں پھینک دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر ما قال ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ و نعم الوکیل آگ میں جب گر چکے تھے تو آخر میں حضرت ابراہیم نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل مجھے کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے میرے معاملات سدھارنے والا میرا اللہ ہی کافی ہے میرا کارساز میرا رب ہے اندر سے آواز نکلی زبان سے اظہار کیا اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں اللہ نے آگ کو گلستان بنایا یار ہمیں تو ذکر پر اتنا بھی اعتماد نہیں رہ گیا جتنی ڈاکٹر کی دوائی پہ اعتماد ہے لوگ قاری صاحب عبدالشکور صاحب جتنا ٹیک کے اللہ کی قسم گولیاں کھاتے ہیں نا کیپسول کھاتے ہیں نا ٹیکے لگواتے ہیں ایمانداری سے مجھے بتائیں اتنے یقین سے ہی ہم اذکار پڑھتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت بولو انی کنت توجہ رکھنا آپ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دعا ہزاروں دفعہ سنی ہوگی لیکن ذرا غور فرمانا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکال دیا جب انہوں نے یہ ذکر کیا آگے پتہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے جو مچھلی کے پیٹ سے یونس کو ہم نے باہر نکالا ہے یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے قیامت تک جو بھی بندہ جو بھی مسلمان یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا ہم اپنی رحمت کے ساتھ اس کو مشکلات سے نجات عطا فرماتے رہیں گے مومنین ای موقنین یقین کے ساتھ تے ساڑھے یقین کا دے ساڑھے تے آتے لوگ چیک کر دیں ٹرائی کر دیں کئیاں پنڈا جی تقریر کر کے گھر واپس جائی دا نا ادھر ویکھو میرے حال وہ دوپہر ٹائم موبائل آن ہوندا ہے تے سب تو پہلے لامہ پتہ کی ہوندا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام شیخ صاحب نے آہو جی پہ بولنا شیخ صاحب ساڑھے پنڈا ایسا ہوتے کہ دعا دس کے گئے ہو پڑھ کے ویکھیے فائدہ تے کوئی نہیں ہویا میں کہتا ہوں یار لامہ دینا اس تے دعا پڑھی سی ٹرائی کیتی ہے فائدہ تے کوئی نہیں ہویا اور رب رسول دیاں گلاں میں اسی ٹرائی کر لگ پے فرمایا جو یقین کے ساتھ پڑھے گا اور دیکھیں میں نے قرآن پاک میں پڑھا فلولا انہو کانا من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان کھولو اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتا تو قیامت تک کے لیے ہم مچھلی کے پیٹ کو ان کی قبر بنا دیتے مچھلی کے پیٹ میں ہی دفن کر دیتے اس دعا میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میرے یونس نے یقین اور محبت اور جذبات کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہم نے رحمتیں فرمائیں اور راہیں ان کی کشادہ کر دی بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 2-3 رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کسی کو کرب ہو کسی کو غم ہو کسی کو پریشانی ہو وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اس کی برکت سے نجات عطا فرماتے ہیں لیکن ہماری قوم دیکھیں وہ ناد علی کی طرف ہے من گڑد چھلے کڑے دھاگے کن چکروں میں قوم پڑ گئی تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پہ یہ بات پیش کر رہا ہوں
ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں اور ہر بندے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیں. ادھر ویکھو یار, تہاڈی ہٹی تے ایک بندہ چڑھیا ہے, تہاڈی دکان تے ایک بندہ آیا یا تہاڈے گھر ایک بندہ آیا, وہ بغیر ذکر لین تو کیوں ٹر گیا؟ انہیں جو تہاڈے نال گل کیتی ہے, حاجی صاحب میرا فلانا مسئلہ ہے, پاجی میرا فلانا مسئلہ ہے, چودھری میرا فلانا مسئلہ ہے, انہوں کو یار تو آ دعا پڑھ, آ دعا پڑھ, آ دعا پڑھ, آ دعا پڑھ, ڈھیر لا دیو دے سامنے. بھئی ہم کسی ضرورت مند کو خالی کیوں جانے دیتے ہیں؟ جب ہم نے پیور مال نہیں دینا, قرآنی اذکار نہیں بتائیں گے, نبوی اذکار نہیں بتلائیں گے, وہ تو چھلے اور کڑے اور دھاگے تعویذ ہی پہنے گا. آپ کچھ نہیں بتا سکتے. مجھے بتاؤ, آپ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں بتلا سکتے. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, لیکن میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں, 4 دن بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے, اللہ کی قسم وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکتیں نہیں سمیٹ سکتا. اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی برکت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں. لا الہ الا اللہ بندہ 4 دن تر ہائی وے پڑھتا رہے نا. ادھر میرے طرف دیکھو, سائیکل چلاتے ہو, موٹر سائیکل چلاتے ہو, بستر پہ لیٹے ہو, دکان پہ بیٹھے ہو, یہ ورد پڑھتے رہو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل. 4 دن پڑھ کے تو دیکھو. یہ چھوٹا جملہ ہے, توجہ رکھنا. لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں. لا الہ کا معنی ہے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ میں جتنا بھی گناہگار ہوں میرا تیرے بارے عقیدہ یہ ہے تو اکیلا ہے, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. لہ الملک و لہ الحمد, امال کا بادشاہی بھی تیری ہے, تے اچھی بولو تعریف بھی. یار کڈا وڈا پیار دا بول ہے, سانو پتہ ہی نہیں آتا ترجمہ کی ہے تے معنی کی ہے. کتنا بڑا طاقتور بول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور مجھ تک اللہ کے نبیوں نے اللہ کی جتنی تعریف کی ہے اور جتنے ذکر پڑے ہیں اور جتنی اللہ کی حمد و ثنا کی ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بہتر ذکر کسی نبی نے کبھی کیا ہی نہیں. ہم تو اس ذکر توحید کی برکتیں نہیں سمیٹ سکتے. بس میں آج آپ کو یہی بتلانا چاہتا تھا. میری بات تقریباً ختم ہو رہی ہے کہ بھائی کوئی بندہ آپ کے پاس آئے, ہر بندہ ارشاد الحق قصری بنو, ہر بندہ عبداللہ ناصر رحمانی بنو, ہر بندہ قاری سہیب بنو, ہر بندہ حافظ سعید بنو, ہر بندہ عبد الرحمن مکی بنو, ہر بندہ سبتین شاہ نقوی بنو, ہر بندہ حنیف ربانی بنو. اور میرے پیارے بھائیو, آپ کے پاس کوئی آئے تو خالی کیوں جائے؟ جب ہم نہیں بتلائیں گے پھر کون بتلائے گا؟ بھئی میں ہر ڈیرے پہ نہیں جا سکتا, میں ہر مسجد میں نہیں جا سکتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑو. اذکار والی کتاب ان کو تحائف اور ہدیے کے طور پہ دیا کرو, ان کو دعوت دیا کرو, خود ان چیزوں کو یاد کیا کرو. نبی علیہ السلام کی آپ ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں, آپ نے یہی ذمہ داری نبھائی ہے. مکے میں مدینے میں آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے, لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کارٹونوں کے ساتھ جوڑ دیا, دنیا کے ساتھ جوڑ دیا, حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے. یہ جسم کی بات ہی کر دیتا ہوں. جسمانی بیمار بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا, شاید کہیں کو آپ کو ایک حدیث مل جائے, ورنہ میں نے بخاری شریف سے لے کے نخبۃ الاحادیث تک یہ تمام حدیث کی کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں, بچوں کو پڑھاتا ہوں. میں نے یہی پڑھا ہے, اگر کوئی جسمانی دکھ درد لے کر بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا, نبی علیہ السلام نے ذکر سے علاج کیا. سمندری آلے ہو رہا دھیان کرے ہو, میں نہیں کتے پڑھیا نبی پاک نے کسے بیمار نو پھکی دیتی ہوئے, کسے نو کو مجون دیتی ہوئے, کسے نو کو مرم بنا کے دیتی ہوئے, کیا ہوئے کہ فلانے درخت دی گوند لالا تیرے زخم تے تیرا زخم ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے بھائی آپ پڑھیا کر گل ختم. 4 دن انہوں نے پڑھیا, اللہ نے شفا دے چھڑی. کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, کئی مثالیں. ایک مثال پہ غور کرنا. ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام, میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے نا, بلکہ دورہ جاہلیت میں بھی, یہ نا میری
اس طرف میری درد نہیں جاتی، وجود کے ایک سائیڈ پہ درد ہے، درد نہیں جاتی. نبی علیہ السلام نے بتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس طرف درد ہونا جہاں درد وہاں دایاں ہاتھ رکھ لیں. مثلا کمر پہ درد ہے نا، ایسے دایاں ہاتھ رکھ لیں. یہاں درد ہے نا، دایاں ہاتھ رکھ لیں. اور تو نے کہنا ہے 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو 3 دفعہ. اگلی جو نبی علیہ السلام نے دعا بتلائی ہے، وظیفہ بتلایا، اس کے ترجمے پہ غور کرنا. اور میرے پیارے بھائیو، اصل چیز ہے ترجمہ، اصل چیز ہے معرفت. ترجمے کا پتہ ہو، چیز کا پتہ ہو، یہ ہے ویرائٹی کیا، یہ چیز کیا، بندہ تبھی قدر کرتا ہے. چیز کی پہچان ہی نہ ہو، بندے نے کیا قدر کرنی. 3 دفعہ کہنا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. و7 مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. ترجمہ سننا، یا اللہ میں نہ تہاڈی عزت دی پناہ چاہنا وا. اللہ تعالیٰ میں نہ تہاڈی قدرت دی پناہ چاہنا وا. اوے کیدی پناہ چ؟ بولو بولو. اللہ میں تیری عزت دی پناہ چاہنا وا. اللہ میں تیری قدرت دی پناہ چاہنا. مینوں بڑا پیا ڈر لگدا ہی اس درد دے ہتھوں. اللہ میرے اندیشے ختم کر، آ میریاں درداں چک، میں تیری قدرت دی پناہ چاہنا. اینی وڈی توحید. اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے بتاؤ اللہ کی عزت سے بڑھ کے جہاں میں کون سی چیز ہے؟ اس جہان فانی میں اللہ کی قدرت سے بڑھ کے کون سا خزانہ ہے؟ اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری قدرت کی پناہ میں آتا ہوں. بڑی پرابلم ہے، بڑی تکلیف ہے. فرمایا 7 دفعہ یہ تو نے جملہ کہنا ہے، 1 دفعہ نہیں 7 دفعہ. اور جنہوں پنجابی چاہتے ہو نا، ادھر ویکھو، کھیڑے نہیں بندہ پہ ابا جی لے دیو مینوں سائیکل، ابو لے دیو، ابو جی لے دیو، ابو جی لے دیو. تے ابے کول آنا بھی نہ ہوئے، پت کھیڑے پہ جائے، رب دی قسم پیو قرضہ چک کے بھی پوت نوں سائیکل لے دے. تے جے بندہ رب دے کھیڑے پہ جائے، سانوں تے چڑیاں نے کالیاں، بس دوا دوا لفظ ادا ہونے چاہیے نے. کمپیوٹر ہارنا جنہوں کو بٹن نہیں دب دیتا. کئی لوگ ذکر اینے کر دے نماز تو باہر رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. تانوں ہسان واسطے میں رونا پیا. اے دیکھو 90% لوگ تے ذکر کردے نہیں. او کرما والےو 95% لوگ تے ذکر کردے نہیں. تے جے رب نے سانوں توفیق دتی ہے اسی ذکر کرنے کہ ذکر نو چھلنی کرنے ہیں، زخمی کرنے ہیں. اے ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ یا اللہ. وہ تو اگ بجھانی ہے جا کے. اے جڑا تیرے دماغ چ ایک بھوت بیٹھا ہے نا کہ میں 5 منٹ دکان تو لیٹ ہو گیا تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. او کچھ بھی نہیں ہونا. اے بھلیکھا کڈ، غصہ نہ کری. تو مر بھی جائے گا پھر بھی پچھوں کچھ نہیں ہونا. ہٹی بھی کھلنی ہوں تے تیرے پتراں بھی سکولے جانا ہی. اے شیطان نے تیرے دماغ چ جڑی گل واڑ چھڈی ہے نا، میں 5 منٹ ترجمہ کلاس بہ گیا تے پتہ نہیں کی ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا. جنہ دے مر گئے نے انہاں دے بھی پڑ گئے نے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرا ترلا سمجھ لو مسلمانوں، نئے سرے سے نماز کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو. موٹی موٹی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو. سانو بس عادت پہ گئی ہے حکمراناں نو لتاڑن دی تے مولویاں نو لتاڑن دی. کئی بندے نے اللہ جاندا، کئی بندے کی 90% بندے نے انہوں نے ہور کام ہی کوئی نہیں، صبح تو لے کے سون تک یا انہوں نے کسی مولوی نو لتاڑ دیا رہنا ہے یا کسی حکمران نو لتاڑ دیا رہنا ہے. تے کر صاحب کرتوت پلے نہیں جے. انجی میں ایک بندے نو پھڑ لیا، پہلے میں نو بڑا کیا چپ کر کوئی نہ ہویا. میں کہا یار تو کوئی مولوی نہیں چھڑیا، یار تو کوئی حکمران نہیں چھڑیا، میں نے ایک گل دس سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ. میں کہا ایدہ کی معنی ہے؟ فیصلہ بادی سے نا تے جگت باز ہوں دینے. اگو میں نے پتا کیا ہوں دے آندہ میں جامعہ سلفیہ پڑھنا. اور میں کہا سبحانک اللہم و بحمدک تیرے کو ترجمہ پوچھنا ایدے آستے جامعہ سلفیہ جانا ضروری ہے؟ 48 سال تیری عمر ہے، کوئی میں کہا تو راہی مولوی نہیں چھڑیا، کوئی طرز تو نہیں چھڑی جڑی نہیں سنی تے تینو سبحانک اللہ ایسا بھی ترجمہ نہیں آیا. اس صحابی بیان کرتے ہیں
نبی علیہ السلام نے مجھے کہا بھئی 3 دفعہ بسم اللہ اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، یہ تو نے پڑھنا ہے۔ اچھا گل سنو، میں تو صحابیاں دی سیرت پڑھنا تے حیران ہو جانا۔ شیخ صاحب لوگ مینوں ٹیلی فون کردے نے، میں نا یار فلانی شے پڑھیا کرو، تے اکثر بندے کہندے نے شیخ صاحب اج تنخواہ ہی دتا جی کی ذہن بن گیا اینا لمحہ چوڑا جن دیر تک تریز نہ پاواں انہاں دے گلے چ انی دیر تک سینے ٹھنڈی نہیں پہندی۔ بھائی جو آپ کو قرآن کا ذکر بتاتا ہے وہ ٹرخاتا نہیں ہے، جو آپ کو حدیث کا ذکر بتلاتا ہے وہ ٹرخاتا نہیں ہے۔ صحابی کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اتنا یقین تھا نبی علیہ السلام کی بات پر چلے گئے۔ ابن ماجہ میں نے کھلے الفاظ میں پڑھا ہے، کہتے ہیں میں جا کے پڑھتا رہا بسم اللہ بسم اللہ، اور ربا تیرے نا تو شروع کرنا، اور مالکہ تیرے پاک نا تو شروع کرنا، اور مالکہ تیرے پاک نا تو شروع کرنا، تیری عزت دی پناہ چاہنا، تیری قدرت دی پناہ چاہنا۔ صحابی فرماتے ہیں چند دن گزرے، فشفانی اللہ تبارک و تعالی، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے میرے جسم کے درد کو جڑ سے ختم فرما دیا۔ یہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں نے پڑھی۔ نبی علیہ السلام تو جسمانی بیماروں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ میں آپ کو ادویات سے نہیں منع کرتا، لیکن یار تھوڑا سا ذہن چینج کریں، تھوڑا سا ذہن چینج کریں۔ آپ دوائی کھاتے ہوئے پتا کہ اچھا ٹھیک ہے یار میں دوائی کھا کے ویکھ لینا، پر منو خیر پینی ہے تے ذکر نالی پینی، یقین ذکر پہ ہو، تسلی ذکر پہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ما نمتو اللیلۃ البارحہ، جڑی پچھلی رات منگی ہے نا اللہ دے نبی مینوں تے ایک سکنٹ واسطے نیند نہیں جے پئی، میں نہیں جے سو کے ویکھیا نیند کی ہوندی۔ آپ نے فرمایا بھی تجھے کیا ہوا؟ لدغتنی عقرب، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، درد ہے، ٹیس ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں، مسند احمد اور صحیح مسلم، آپ نے فرمایا تم رات کو سوتے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات، فرمائیے صبح 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، شام کو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، کوئی انسان، حیوان، کیڑا مکوڑا، درندہ تجھے کسی قسم کا نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیو، ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ خود بھی اللہ سے جڑ جائیں، غیبت کرنی بھی نہیں اور غیبت سننی بھی نہیں، غیبت سننی بھی نہیں۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کسی کے خلاف نامینیٹ کر کے بات کرے نا، آپ نے کہنا یار زبان بند کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی چغل خور کے منہ کو بند کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا کر اس بندے کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ غیبت خور کا منہ بند کرنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو انہوں کو بندہ آگے کہے نا میں نے اڑائی یار مکا چھڑنا، ادھر ویکھو کوئی بندہ آگے کہے نا آجی صاحب جی فلانے بندے نے تہاڈے بارے آ گل کہی ہے، تو تسی کہنا یار کہی ہے تو پھر کیوں ہے، میں نبی ہوں، میرے بارے گل نہیں ہو سکتی، میں نہاتا تو تھا، پھر کیوں ہے کہی ہے، یہ تو کیڑی گل ہے؟ میرے بھائی بات سن کے سٹ پٹا اٹھنا اور گالیاں شروع کر دینا اور مجھے اس کا نمبر دو، بھئی ہم نے نمبر اس کا کیا کرنا ہے؟ بس میرے پیارے بھائیوں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے خود بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ مائنڈ نہ کرنا، مسلمانوں کی اکثریت چگلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، غیبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کارٹونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ڈراموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بات بات پہ جگت بازی، بات بات پہ گندی گالی، لغویات ہمہ وقت بکتے رہنا۔ خود بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے، اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑے۔ آج کے بعد کوئی بندہ آپ کے گھر آئے، آپ کی دکان پہ آئے، بغیر ذکر کے ہم نے اسے خالی جانے دینا، تے بولو ہم نے خالی جانے دینا؟ بہت بڑا صدقہ جاری ہے، وہ ساری زندگی پڑے گا، اللہ اجر تجھے دے گا۔
لوگ علی 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 کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا شان ہے حضرت علی کا، شرم نہیں آتی اتنا پاک نام لیتے ہو، رکھتے کیا کرتے ہو؟ سیدنا علی کے منہج پہ آ جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بندہ کہنا کہ حضرت صاحب مالی معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی تھوڑے سے درہم و دینار دے دو تاکہ میں اپنے معاملات حل کر لوں۔ حضرت نے کہا درہم و دینار سے بہتر تجھے میں وہ وظیفہ نہ بتا دوں جو وظیفہ مجھ کو رسول پاک نے بتایا تھا۔ مسنون دعا سیدنا علی نے دی ہے۔ جو یہاں کالجز اور یونیورسٹیز کے احباب بیٹھے ہیں نا، جو علم سے محبت رکھتے ہیں، وہ ذرا مجھے تھوڑی سی توجہ دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے، دین کے بہت بڑے عالم تھے، گرامر کے بہت بڑے ماسٹر اور ماہر تھے۔ اس نے کہا جی میری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو رسول پاک کی دعا بتلاتا ہوں، ذرا مل کے بولیں، سارے بولیں۔ حضرت علی نے خود دعا گھڑ کے اسے بتائی، پھر بولو۔ حالانکہ حضرت علی نے عربی ہوندی سی کہ نہیں سی ہوندی؟ اور بولو۔ حضرت علی نے مت دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کڑیا نہ کرو، دعاواں کڑیا نہ کرو، درود کڑیا نہ کرو۔ یہ ہے سیدنا علی کا منہج۔ ساڑھا جرم ہے یہ یار، اسیاں نے مسنون دعاواں یاد کرو یار علی گل کرنا جرم ہو گیا۔ اسیاں نے قرآنی دعاواں یاد کرو، نبیاں دیاں دعاواں یاد کرو، یار اے بھی گل کرنا جرم ہو گیا۔ بھئی ہمارا تو ایمان یہ ہے، پوری دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائے، امام اکٹھے ہو جائے، ایک خوبصورت مسجع مکفہ فصاحت و بلاغت سے لبریز دعا گھڑ لے، بنا لے، نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعا کے ایک لفظ کے ایک حرف کی برکت کا بھی مقابلہ ہو سکتا۔ بس مسنون دعا یاد کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے بتائیں، ترجمے پہ غور کرنا۔ میں بار بار یہ لفظ بولتا ہوں، او بھائیو رٹے سے باہر نکلو، او بھائیو رٹے سے باہر نکلو۔ رٹے رٹائے دین سے بندے کی تنہائی ٹھیک نہیں ہوتی، دل نرم نہیں ہوتا۔ رٹے سے فارمیلٹی، فرض تو پورا ہو جائے گا لیکن تربیت نہیں ہوتی رٹے کے ساتھ۔ سیدنا علی فرمانے لگے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرا قرض اتار دے، تیری مالی پریشانیاں دور کر دے، پتہ کیا پڑھا کر؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مانا ادا کی ادھر ویکھو میں ترجمہ کر لگا لیں۔ مانا ادا ہے اللہم اکفنی بحلالک، اللہ مینوں حلال نہ کافی ہو جا، تے اللہ میں نہیں حرام کھانا، نہیں میں نہیں حرام کھانا، مینوں حرام تو بچا۔ اللہ حلال نہ کافی ہو جا تے حرام تو مینوں بچا، تو بچایا تے میں بچنا ہی۔ ادھر ویکھو تے اللہ مینوں ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کریں۔ یار کڈا پیارا ترجمہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک۔ یار 14.5 صدیاں ہو گئی ہیں نبی پاک نے بول دسیا، یار اج بھی کنا تازہ بول ہے، یار اج بھی کنی لذت ہے، یار اج بھی کنی مٹھاس ہے یار اس جملے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَا۔ اے میرے اللہ مجھے حلال سے کافی ہو جا، اللہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا، مجھے حرام سے بچا لے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَا، اللہ مجھے کسی رشتہ دار کا، دوست یار کا، اغیار کا اللہ مجھے محتاج نہ کرنا۔ وہ بندہ پڑھتا رہا، پہاڑوں کے برابر قرض تھا، اللہ پاک نے چند ہفتوں میں اس دعا کی برکت سے سارے کا سارا قرض ادا فرما دیا۔ میرے پیارے بھائیو، اس وقت دشمن نے ہمارے بچوں کو بری طرح اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ یہ جو نیٹ والا موبائل ہے نا، جوان بچیوں کے پاس اور جوان بچوں کے پاس خطرے کا الارم ہے۔ ڈائریکٹ فحاشی کے ساتھ رشتہ ہے، ڈائریکٹ بدکاری کے ساتھ رشتہ ہے۔ بچاؤ اپنے بچوں کو مہنگے موبائل دینے سے، بچاؤ ان کو موبائل سے نہ جوڑو، ان کو دنیا کے ساتھ نہ جوڑو، ان کو صرف دکانوں کے ساتھ نہ جوڑو۔ اور بھائی اور جیتے جی ان کو قرآن کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ جوڑو، جیتے جی ان کو اذکار کے ساتھ جوڑو۔
نبی علیہ السلام کے پاس، میں نے غالباً یہ بخاری شریف میں پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس نا غریب سے باغ ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، امیر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، امیر بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن جنت کے وہ تو بلند رتبے لگے. کیوں؟ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم سے صدقہ نہیں ہوتا. وہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم حج نہیں کرتے. احتجاج دیکھ لو کس بات کا ہو رہا ہے. بھوک ہڑتال نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے کہ جنت میں سکیل نیچے نہ آ جائے، جنت کا درجہ اس سے نیچے نہ چلے جائے. اچھا نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے میری بات. آپ نے کہا اچھا اے حج کر دینے تے اے صدقہ کر دینے تے تہاڈے کولوں اے دوویں کم نہیں ہوندے، تسی پھر انج کرو، اوے ادھر ویکھو، ادھر تسی انج کرو، اے میرے چاچا جی دی قبر ہے احد دے قبرستان چ، اوتھے ٹر جاؤ تے 8 دن اوتھے مجاور جا کے مجاور بن کے بیٹھے رہو، نامے دن آؤ گے تے اللہ تعالیٰ حج دے برابر ثواب دے دے گا. اور سمندری کے رہنے والے مسلمانوں مجھے بتاؤ، چاچے کی قبر پہ بھیجا؟ سب بولو. بیٹی کی قبر پہ بھیجا؟ سب بولو. بیٹے کی قبر پہ بھیجا؟ مجھے بتاؤ پاکستان میں وہ کون سی قبر ہے جس کی حرمت نبی علیہ السلام کی بیٹی کی قبر کی حرمت سے بھی زیادہ ہے؟ پاکستان میں وہ کون سی قبر ہے جس کی حرمت نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی قبر سے بھی زیادہ ہے؟ غربا نے کہا ہمیں جنت کے بلند درجات چاہیے، آپ نے کوئی چھلا کڑا دھاگا کوئی قبر مقبرہ کہیں نہیں بھیجا. آپ نے بھائی سیدھا سا کام ہے، فرض نماز کے بعد 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی حج اور صدقے سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں. 10 دفعہ پڑھ لیا کرو. اچھا فرض نماز کے بعد یہ جو لوگ آپ پڑھتے ہو نا تسبیحات، چونکہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ تربیتی پروگرام ہے، وہ میں آپ کو نا پورے دین سے ساری حدیث اکٹھی کر کے بتا دیتا ہوں. فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ الطریقۃ الاولی، پہلا طریقہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل. ہی الطریقہ الاولی. والطریقہ الثانیہ، دوسرا طریقہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ بولو. والطریقہ الثالثہ، تیسرا طریقہ، کیونکہ میرے سمیت کئی لوگ ایسے بھی بیٹھے ہونے گے نا جنہوں کو ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے. شیخ صاحب دوجے پاس سلام بعد چو پھیر دے رہے ہیں تے انہاں نو فکر پئی ہوندی ہے بوہے باہر میں پہلے جانا ہے کہ سلام پہلے ہونا ہے. بھئی ایڈی کالی آخر آئی اگ بجھانی ہو جا کے. جتنی دیر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہو گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تہجد گزار اور روزے دار کے برابر اس بندے کو ثواب دیتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے. نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بندہ جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے، رحمت کا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو. یا اللہ لوگ آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، اے درویش ہونے تک بیٹھا ہے، میں دعا کرنا مالکا ایسے بندے دے گناہ معاف کر دے تے اللہ اے دے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے. اتنی جلدی کون سی؟ چلو اگر کوئی جلدی بھی ہو نا کسی وقت تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے 10 دفعہ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری ہے، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ. والطریقۃ الرابعہ، چوتھا طریقہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، غالباً سنن النسائی میں ہے، صحیح حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر، اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ. اب کئی بندے آنے کھانے شیخ صاحب سمندری ہونا جے کوئی خاص آج وظیفہ دسیو. خاص وظیفہ پتہ کیڑا جے؟ ہر فرض نماز تو بعد اے تسبیحات پڑھن چ ناغا نہ کریا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخیب فاعلہن، جڑا بندہ 5 نمازاں تو بعد اے پڑھائی پڑھ لیندہ وہ بندہ نامراد رہ ہی نہیں سکتا. اللہ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے. سیدہ فاطمہ آئی تھی
بابا یہ ہے میرے ہاتھوں کی حالت، سیدنا نے یہ کہا تھا یہ ہے میرے سینے کی حالت، سینے میں درد ہے، کنویں سے پانی لے کے آتا ہوں، مشکیزیں اٹھاتا ہوں، سینے میں درد ہوتی ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر آپ نے کیا کہا؟ بیٹے خادم سے بہتر شے نہ تجھے دوں، لونڈی غلام ان سے بہتر خزانہ نہ دوں، دے جی ضرور دے۔ فرمایا سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اور 34 دفعہ پڑھ لیا کرو، اللہ دن بھر کی تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ شیخ صاحب یہ ابن رجب نے ایک جگہ لکھا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جوانی کی عمر میں ساری زندگی رات کو سوتے وقت یہ تسبیحات فاطمہ پڑھے، جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ جسمانی معذوری سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ میں آپ کے سامنے درجنوں واقعات بیان کر سکتا ہوں، جو بھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ نے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، جو بھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ نے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا ہم نے پرہیز رکھنا ہے، غیبت کرنی بھی نہیں اور غیبت سننی بھی نہیں۔ تو انہوں کو بندہ آگے کبھی نہ فلانا کہندہ جی تسی اس طرح دے، تسی کو کہنا میں تے اس تو بڑا گناہگار ہاں، اگلی گل کر لو، گل ختم۔ او بھائی انہوں میرے کئی گناہاں دا پتہ ہی نہیں، اگلی گل ہے تے کر۔ وہ پیر بدیوتی راشدی صاحب تھے نا رحمت اللہ علیہ، آپ کو ان کی میں ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب کے پاس نا ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا پیر صاحب فلاں بندے نے تواڈے بارے فلانی گل کیتی ہے، فلاں بندے نے تواڈے بارے فلانی گل کیتی ہے۔ تے پیر صاحب فرمانے لگے تم تو بہت بڑے ظالم انسان ہو، بہت بڑے ظالم انسان ہو۔ وہ پیرا تھلے زمین نکل گئی کہ میں تے نمبر ٹنگنے چاہنا ہاں تے مولوی صاحب نے کی کیا چھڑیا۔ انہوں نے کہا یار بڑا تو بدبخت آدمی ہے، بڑا ظالم آدمی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب کی ہویا ہے؟ فرمان لگے تو ایڈا ظالم آدمی ہے، اس بندے نے نا مینوں چک کے پتھر ماریا سی پر میرے وجہ نہیں سی، میرے وجہ تو ایڈا بدبخت ہے تو وہ پتھر چک کے میرے مار ہی دیتا۔ انہیں گل کہی سی میں کیڑی سنی سی، انہیں پتھر ماریا سی میرے لگا کہ تو ایڈا ظالم ہے تو وہ پتھر چک کے میرے۔ اور بلکہ میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا ہے، انہوں کسی نے آکھا جی تواڈے بارے فلانا بندہ آ گل کہندا ہے، وہ کہنے لگے ما وجد الشیطان غیرہ کا، شیطان نو ڈاکیا تو ہی لبا، شیطان نو ڈاکیا تو ہی لبا۔ بھائی جان ذکر سے آپ نے اگر طاقت لینی ہے، ذکر سے اگر آپ نے روحانیت لینی ہے، نورانیت لینی ہے، طمانینت لینی ہے، آخری جملہ سن لو، جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اگر آپ نے دنیا میں لینی ہے، ایک تو تنہائی میں ذکر کیا کرو اور غیبت سنا بھی نہ کرو، سنا بھی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جنت جیسی روحانی زندگی دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ میری اور آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے، ہم نے بچوں کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی ہمارے پاس آ جائے ضرورت لے کر، ہم نے ذکر کے بغیر اس کو خالی جانے دینا۔ آخر میں ایک خوشخبری آپ سن لیں، یہ ہماری ایک بڑی معروف کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں ہم نے موٹے موٹے جو اذکار ہیں نا، یہ موٹے موٹے اذکار یہ ہم نے لکھ دی ہیں، سوتے وقت آپ نے کون سے پڑھنے ہیں، صبح کو کون سے پڑھنے ہیں، شام کو کون سے پڑھنے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا، مثال کے طور پہ شام کے اذکار ہے نا، یہ شام والا چیپٹر شروع ہو جائے گا اور صرف شام کے اذکار آئیں گے، اور آپ رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں، اس کو آپ اپنے بیڈ کے پاس رکھیں، یہ دیکھیں سونے کے اذکار یہاں سے کھولیں، اور ماشاءاللہ جو بزرگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نظر نہیں آتا، یہ موٹے حروف کے ساتھ سونے کے اذکار، انبیاء کی دعا، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں۔ اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو آپ کو ہاف قیمت میں باہر مل جائے گی، اور اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے پورے دین اسلام میں جس ذکر کی جو فضیلت ہے نا پورے دین میں، وہ میں نے ایک انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے، ذکر الہی سے معرفت الہی تک، ذکر الہی سے مثال کے طور پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کی طاقت کیا ہے، فضیلت کیا آپ کو ملے گا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل کی طاقت فضیلت کیا آپ کو ملے گا؟ اسم اعظم کیا ہے یہ آپ کو ملے گا؟ اسماء حسنہ کیا ہیں آپ کو ملیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے، کب پڑھنا ہے یہ آپ کو ملے گا؟ شفا والے اذکار کون سے ہیں، جادو والے اذکار کون سے اذکار بچاتے ہیں؟
کون سا کام کریں تو ذکر فائدہ نہیں دیتا. یہ ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب, انہوں نے بھی اس پہ مقدمہ لکھا ہے. میرے انتہائی محترم اور پیارے دوست بھائی قاری سہیب صاحب نے بھی مقدمہ لکھا ہے. میرے انتہائی پیارے دوست ابتسام لائی ظہیر صاحب, انہوں نے بھی مقدمہ لکھا ہے. یہ میں نے 25 سال لگا کر الحمدللہ انسائکلوپیڈیا لکھا ہے. اگر آپ نے کوئی لیکچر دینا ہے نا, اللہ اکبر, سب لیکچر آپ کو ملے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, اللہ اکبر کی فضیلت کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ بھی اگر آپ نے کتاب حاصل کرنی ہو, مجھے اس سے اچھا صفحہ نہیں ملا, ورنہ میں وہ بھی اس پہ لگا دیتا. ظاہر ہے 1 صدی کا چوتھا حصہ اس پر میری محنت ہے, لیکن یہ بھی آپ کو آدھی قیمت میں باہر سے مل جائے گی. یہ ہمارا ایک دعوتی فنڈ ہے, اس کو گاڑی میں رکھیں, دفتر میں رکھیں, گھروں میں رکھیں, تحائف میں دیں. انشاءاللہ یہی ہماری اصل ذمہ داری ہے. نبی بھی آئے ہیں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے, آخری سانس تک لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور دل سے ایک دعا کر دے, اللہ ذکر میں زندہ رکھنا, ذکر والی موت دینا. سب بولے اللہ ذکر میں زندہ رکھنا, ذکر والی موت دینا, اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین کا ساتھ نصیب فرمانا. جمعہ کی 1 اذان ہے یا 2؟ ہمارے میں پہلے 2 اذانیں ہوتی تھیں, اب 1. وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. پہلے بھی صحیح کام ہوں, ہوں بھی صحیح کام ہو رہا ہے. 2 دے لو, 1 دے لو, کوئی ایسی بات نہیں. شام دے اذکار عصر تو بعد, شام دے اذکار گل سنو, مغرب تو بعد شام ہوندی ہے کہ سمندری چ رات ہوندی ہے؟ جے تے سورج ڈوبن تو بعد بھائی ایتھے شام ہوندی ہے تے پھر تسی اس ٹائم پڑھ لیا کرو. ام صحیح تو مساء, وہ عصر تو بعد سورج ڈوب جائے تو پھر رات شروع ہو جاندی ہے, پھر وہ رات میں سون لگے دے اذکار پڑھیا کرو. بہتر افضل ہے کہ شام دے اذکار عصر تو بعد پڑھ لیا کرو, لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی ویلے رہ جان تے چھڑنے پھر بھی نہیں, پھر مغرب تو بعد پڑھ لیا کرو. لیکن افضل بہتر ہے کہ عصر تو بعد پڑھ لیا کرو. جزاک اللہ واحسن الجزاء. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو بھی ہمارا یہ جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے, تو جن دوستوں کو ہمارے اس پروگرام کا میسج نہیں پہنچتا, وہ اپنا نام اور اپنا نمبر جس پہ واٹس ایپ ہو, سادہ بھی ہو چلے, واٹس ایپ کا بھی ہمارا ایک گروپ ہے, اس میں صرف آپ کو پروگرام کی آئے گی, ویسے دوسرے میسیجز نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ بھائی یہاں پہ پینسل بھی پڑی ہوئی ہے, کاغذ بھی, وہ لکھو. اور اس کے بعد بہت سے دوست, یہ ہماری ایک روٹین ہی بن چکی ہے کہ ماہانہ پروگرام میں فون کے ذریعے ویسے گزارش ہوتی ہے کہ آپ آنے والے معزز جو آپ کے مہمان ہیں ان کو دعا کی درخواست کریں. اور اسی طرح ان میں سے بہت سے دوست بیمار ہیں, کچھ دوستوں کے عدید و اقارب وفات پا چکے ہیں, کچھ معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں. ایک تو یہ کتابیں لیں انشاءاللہ, اس میں آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے, اور دوسری بات جو ہے وہ دعا بھی انشاءاللہ کروانی ہے. اور اسی طرح ہماری جماعت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کا ٹائم لیا ہوا تھا, لیکن وہ علیل ہو گئے, اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی, تو ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے. اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں حکیم شفیق الرحمان صاحب, انہوں نے بھی گزارش کی ہے کہ ان کے لیے بھی اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں. اور اسی طرح ہمارے تحصیل سمندری میں حکیم عبدالحفیظ تبسم صاحب, ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہیں, کافی الجھنوں کا شکار ہیں, تو ان کے لیے بھی آپ نے خصوصی دعا جو ہے وہ میں معزز مہمان سے, مولانا صاحب سے گزارش کروں گا سب کے لیے. اسی طرح ہماری اس ادارے کی انجمن کے لیے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے اس ادارے کے یہ معاونین جو دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی محبت سے یہ دینی ادارے چل رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا بھی کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے. بارک اللہ فیکم. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ شفا کے حوالے سے کوئی ذکر بتانا, جو کوئی میرا بزرگ بھائی کوئی لا علاج بیماری میں ہے, وہ نا سورۃ الفاتحہ بہت زیادہ پڑھا کرے. سورۃ الفاتحہ کو نا ورد بنا لو, اور اگر ممکن ہو تو زمزم مل جائے نا, تو زمزم پینے سے پہلے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, 10 دفعہ پڑھ لے, زمزم اور فاتحہ ملا کے پڑھ لے, اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے وجود پہ ہاتھ پھیر لے. باقی سب تفصیل انشاءاللہ آپ کو کتاب میں مل جائے گی. دعا کرتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھتے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو بندہ دعا کرتا دائیں بائیں دیکھتا ہے اس کی دعا کبھی نہیں قبول ہوتی. دعا عبادت ہے, اعلیٰ عبادت ہے, پورے دھیان سے کرنی چاہیے.
دعا کریں اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ رشک آتا ہے ادارہ دیکھ کر، اللہ اس ادارے کو، مرکز کو، مسجد کو نظر بد سے بچانا۔ یہ مٹھی بھر تیرے بندے محنت کے ساتھ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے مال جان اولاد میں برکت فرمانا۔ چونکہ یہ دعوتی فنڈ ہوتا ہے، کتابیں ہم تھوڑی سی لائے ہیں، اگر مزید بھی چاہیے تو میں انشاءاللہ شیخ صاحب کو بھیج دوں گا، بس آپ ذوق شوق بنائیں اور یہ لوگوں کو تحفے میں دیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے علماء کو بالخصوص صحت یاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، علماء کو اللہ صحت یاب فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، غیر مسلموں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ اس مرکز اور مسجد کو قیامت تک آباد فرما، یہاں کی رونقیں دوبالا فرما۔ ماشاءاللہ مختصر درس قرآن پر بڑی تعداد میں یہ بھائی آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ ان کو حج نصیب فرما، اللہ ان کو عمرہ نصیب فرما۔ اللہ یہ جو بھائی پروگرام دروس وغیرہ کرواتے ہیں، سنتے ہیں، سامعین، مستمعین، منتظمین، متعلقین، مساعدین، اللہ سب کو درجہ بدرجہ جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ عدالتوں، کچہریوں، ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما۔ ایک دعا کرو اللہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ان میں سے جن کے پاس بیٹا نہیں اللہ نیک بیٹا دے، اپنی رحمت سے نیک بیٹا دے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میرے اللہ تیری رحمت ہی سب کچھ ہے۔ میرے جس بھائی کے پاس بیٹا نہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کو بیٹا دے۔ اللہ جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اپنی رحمت سے بیٹا دے۔ جن کے پاس بچے ہیں اللہ ان کے بچوں کو دین کا عالم بنا، حافظ بنا، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ نوجوان نسل بے غیرتی بے حیائی کی طرف دوڑے جا رہی ہے، میرے اللہ شرم و حیا نصیب فرما۔ اللہ ہماری تنہائی پاک کر دے، اللہ تنہائی ذکر والی کر دے، تنہائی ذکر والی کر دے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اذکار پڑھنے کی توفیق دے، اعلیٰ سے اعلیٰ دعائیں پڑھنے کی توفیق دے، اعلیٰ سے اعلیٰ وظائف پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں اللہ ان کو بار بار حج عمرہ نصیب فرما۔ جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما، برکت والے رشتے مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما، بہنوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اللہ تعالیٰ ایمان اسلام پہ زندہ رکھنا، شہادت والی موت نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، جہاد کا بول بالا فرما۔ جو ہمارے مخلص علماء کرام دشمنوں کی جیلوں میں ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ زندگی شان والی دینا، موت ایمان والی دینا، زندگی رحمت والی دینا، موت شہادت والی دینا۔ اور ایک دعا کرے اللہ وضو کی حالت میں موت دینا۔ اللہ جب موت آئے زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا، ذکر فکر والی زندگی دے دے۔ اللہ غیبت کی لعنت سے بچا، چغلی کی لعنت سے بچا، اللہ زبان کے آوارہ بولوں سے بچا، زبان کے آوارہ بولوں سے بچا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا۔
اللہم احفظنا بالاسلام قائما وحفظنا بالاسلام قائدا وحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک۔ یا اللہ کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولی خیر سے بھر دے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ مالکا اے ساڈا آخری سٹاپ ہے، ایس تو اگے ساڈے کول کچھ نہیں مالکا، اللہ مسجد تک ہی ساڈی دوڑے، اسی کسے قبر قبر تے نہیں ہو جاندے، اللہ سانو معاف کر دے، ساڈے تے راضی ہو جا، سانو اپنی جنت دے دے، سانو اپنی جنت دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي۔ ابھی سب دوست تشریف